تاریخ میں نا کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی محاصرے کی بات کرنے والے ہیں جس نے صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں کیا بلکہ ایک 1000 سال پرانی سلطنت کو ختم کر کے ایک بالکل نئے دور کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے قسطنطنیہ کے زوال کی۔ ذرا تصور کہیں، سال ہے 1453، اپریل کی 6 تاریخ، شہر کی اونچی دیواروں کے باہر ایک نوجوان، صرف 21 سال کا عثمانی سلطان محمد دوئم اپنی 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ ایک ایسی طاقت تھی جو تاریخ کا رخ موڑنے والی تھی، اور ان کے پاس اس کام کے لیے خفیہ ہتھیار بھی تھا، اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ۔ دیکھیں، نپولین نے بھی صدیوں بعد اس شہر کی اہمیت کو کیا خوب بیان کیا ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ تو جیسے دنیا کا مرکز تھا، ایک ایسا انعام جس کی خواہش ہر بڑی سلطنت کو تھی۔ تو آخر ایسا کیا تھا اس شہر میں جو اسے اتنا خاص بناتا تھا؟ اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ہے سلطان محمد دوم، جو بعد میں فاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ عمر صرف 21 سال، لیکن خواب بہت بڑا تھا۔ کہتے ہیں بچپن سے ہی انہیں اس شہر کو فتح کرنے کا جنون تھا، جو عظیم رومی سلطنت کی آخری نشانی تھی۔ اور وہ اس خواب کو سچ کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھے۔ ان کی فوج بہت بڑی تھی، بحری بیڑا بہت طاقتور تھا، اور ان کے پاس جو توپیں تھیں وہ اس دور کی سب سے جدید ٹیکنالوجی تھیں۔ مقصد بالکل صاف تھا، اس شہر پر قبضہ کرنا جسے پچھلے 1000 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا۔ لیکن آخر اس شہر میں ایسا تھا کیا؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں صدیوں سے بڑی بڑی سلطنتیں اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کی لوکیشن، اس کا جغرافیہ۔ جیسا کہ یہاں نقشے میں نظر آ رہا ہے، بوسفورس کے بالکل کنارے پر واقع یہ شہر یورپ اور ایشیا کو جوڑتا تھا۔ جتنے بھی اہم تجارتی راستے تھے نا، ان سب کا کنٹرول اسی شہر کے ہاتھ میں تھا۔ یعنی سیدھی سی بات تھی، جو اس شہر کو کنٹرول کرتا وہ ایک طرح سے دنیا کی تجارت کو کنٹرول کرتا۔ اور اس کی تاریخ بھی اتنی ہی شاندار تھی۔ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ یہ طاقت، ثقافت اور مذہب کا گڑھ تھا۔ آیا صوفیہ جیسے عجوبے یہیں پر تھے۔ لیکن ہاں، 1204 کی صلیبی جنگ نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا، اور اب یہ اپنے شاندار ماضی کا بس ایک سایہ بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن کمزور ہونے کے باوجود اس شہر کو فتح کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ تھی اس کا ناقابل یقین دفاعی نظام۔ شہر کا جغرافیہ ہی اس کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ 3 طرف سے سمندر اور چوتھی طرف تھیوڈوزین کی وہ عظیم دیواریں جنہیں صدیوں تک کوئی نہیں توڑ پایا تھا۔ لیکن اس کا سب سے چالاکی بھرا اور انوکھا دفاع وہ سمندر میں تھا۔ تو شہر کی جو بحری بندرگاہ تھی، جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی بڑی لوہے کی زنجیر لگائی گئی تھی۔ اور یہ کوئی معمولی زنجیر نہیں تھی، بالکل نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک ایسا ہتھیار تھا جو پورے کے پورے بحری بیڑے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس نے پہلے بھی کئی بار اس شہر کو بچایا تھا۔ اس زنجیر کی انجینئرنگ کمال کی تھی۔ سینکڑوں بہت بھاری لوہے کے حلقے جنہیں لکڑی کے بڑے بڑے تیرتے ہوئے پلیٹ فارم سہارا دیتے تھے۔ اسے ایک پیچیدہ سسٹم کے ذریعے اوپر اٹھایا اور نیچے گرایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ بن جاتی تھی۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں تھی، اس زنجیر نے پہلے بھی اپنی طاقت ثابت کی تھی۔ 717 عیسوی میں بائزنطینیوں نے بڑی چالاکی سے عرب بحری بیڑے کو اندر آنے دیا اور پھر زنجیر اٹھا کر انہیں اندر ہی پھنسا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کیا، یونانی آگ، ایک ایسا مادہ جو پانی پر بھی جلتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا بیڑا تباہ کر دیا۔ واقعی ایک ذہانت بھری دفاعی حکمت عملی تھی۔ اب سلطان محمد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے سمندری راستے بند کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے محاصرے سے 1 سال پہلے انہوں نے ایک شاندار اور بہت تیز رفتار منصوبے پر کام شروع کیا۔ صرف 4 مہینوں میں، یقین کیجئے، سلطان محمد نے بوسفورس کے یورپی کنارے پر ایک بہت بڑا قلعہ کھڑا کر دیا۔ یہ رفتار اور یہ عزم بائزنٹینیوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ ان کا سامنا کس قسم کے دشمن سے ہے۔ حکمت عملی بڑی سادہ تھی۔ ایشیائی طرف پہلے سے ایک قلعہ موجود تھا۔ محمد نے یورپی طرف رومیلی حصاری بنا کر بوسفورس کا گلا ہی گھونٹ دیا۔
اس کا نام بھی انہوں نے بغاز کھیسن رکھا، جس کا مطلب تھا گلا کاٹنے والا۔ اب شہر کی مدد کے لیے بحیرہ اسود سے کوئی بھی جہاز نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں 1453 کے محاصرے پر۔ رومیلی حصاری نے باہر سے آنے والی مدد تو روک دی تھی، لیکن گولڈن ہارن کی وہ عظیم زنجیر، وہ اب بھی عثمانی بحری بیڑے کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی تھی۔ تو یہی وہ سوال تھا جس نے سلطان محمد کو پریشان کر رکھا تھا۔ ان کے جہاز زنجیر کو توڑ نہیں سکتے تھے، اور اس زنجیر کو پار کیے بغیر وہ شہر کے کمزور ترین حصے پر حملہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جواب اتنا ہی سادہ تھا جتنا کہ ناقابل یقین حد تک جرأت مندانہ۔ اگر رکاوٹ کو توڑا نہیں جا سکتا تو اس کے ارد گرد سے گزر جاؤ۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے بارے میں شاید ہی کسی نے کبھی سوچا ہو۔ یہ منصوبہ سلطان محمد کی کمال ذہانت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ راتوں رات گلاٹا کی پہاڑیوں پر چکنی لکڑیوں کی ایک سڑک بنوا دی، اور پھر ایک ایسا کام کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے 70 بحری جہازوں کو زمین پر سے گھسیٹ کر اس زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے سیدھا گولڈن ہارن کے اندر پہنچا دیا۔ ذرا سوچئے ان محافظوں کی حالت کا جب انہوں نے اگلی صبح آنکھ کھولی اور دشمن کا پورا بحری بیڑا اپنی محفوظ سمجھی جانے والی بندرگاہ میں کھڑا پایا۔ یہ ایک فیصلہ کن اقدام تھا۔ اس ایک چال نے شہر کا دفاع اندر سے توڑ دیا تھا، اور آخری حملے کی راہ ہموار ہو چکی تھی۔ 1000 سال پرانی سلطنت اب اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ یہ دو تصویریں ایک پورے دور کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کی کہانی سناتی ہیں۔ ایک طرف بازنطینی عیسائی سلطنت کی شان و شوکت، اور دوسری طرف اسے فتح کرنے والی عثمانی فوج۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیب سے دوسری تہذیب تک اقتدار کی ایک عظیم منتقلی تھی۔ اور پھر 29 مئی 1453 کو شہر فتح ہو گیا۔ رومی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا، اور سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت استنبول پیدا ہوا۔ یہ شہر اگلے تقریباً 500 سالوں تک ایک عظیم اسلامی سلطنت کا مرکز بنا رہا۔ تو قسطنطنیہ کا زوال صرف توپوں اور فوجوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نوجوان سلطان کے عزم کی، ناقابل یقین انجینئرنگ کی، اور اس جرت کی کہانی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے عزم اور ہمت جب لوہے اور پتھر میں ڈھل جائیں تو ہمیشہ کے لیے دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔